ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یحییٰ سلطان کپواڑہ سے۔ یحییٰ، اس وقت کا آپ سے پولنگ پرسنٹیج جاننا چاہیں گی، کیونکہ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہ پولنگ ختم ہو جائے گی، لیکن جو لوگ لائنوں میں لگے ہیں، قطاروں میں لگے ہیں، وہ اپنا ووٹ دے سکتے ہیں، اور جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کا جو جوش و خروش ہے وہ واقعی میں اس بار قابل تعریف رہا۔ یحییٰ جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو میں نے کہا تھا کہ موسم جو ہے پہلے سردی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہی موسم میں بہتری آ گئی، تو خواتین اور کی لمبی قطاریں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی آئے، نوجوان کی ایک بڑی تعداد ہے، انہوں نے پولنگ مراکز کا دورہ کیا، انہوں نے پولنگ مراکز میں اپنے حق رائے جی کا استعمال باضابطہ طور کیا، یعنی کہ موسم میں بہتری آنے کے ساتھ ہی لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں ہمیں دیکھنے کو ملی، اور لوگ ایک بدلاؤ کو ووٹ دے رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اب کی بار ایک تبدیلی ہونی چاہیے، جس تبدیلی کا وہ انتظار کر رہے تھے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی کے الیکشن ہو گئے، ایک نئی سوچ اور ایک نئی تبدیلی کو لے کر جو ہے۔ جی یحییٰ، بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے تمام تر تفصیلات کے لیے۔ اور ناظرین، آگے بڑھیں گے۔ جموں کشمیر میں جس طرح سے آج ڈی ڈی سی انتخابات کے چھٹے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ چھٹے مرحلے میں 31 ڈی ڈی سی حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ ان 31 حلقوں میں 14 کشمیر میں ہیں۔ یہاں شوپیاں میں بھی ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں، بلاک امام صاحب سیکنڈ۔ میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں فرام ہنڈو، تو میں یہاں چیک کرنے کے لیے آیا تھا امام صاحب میں، جو ہمارا پولنگ بوتھ ہے یہاں 5th 6th اینڈ 7th، یہاں چیک کرنے آیا تھا کس کی اتھارٹی ہے ایجنٹ کی، اور کون وہاں انلیگلی لیگلی بیٹھا ہے۔ ینگ جنریشن سے میرا تعلق ہے، تو میں یہی مینیفیسٹو لے کے آیا ہوں کہ جو ہمارا علاقہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیولپمنٹلی تھوڑا سا پیچھے ہے، تو میں ایک اچھی سوچ لے کے آیا تھا کہ ہمارے علاقے میں پراپر ڈیولپمنٹ ہو۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے شوپیاں میں موجود ہمارے نمائندے ارشاد ملک کا۔ ارشاد، آپ سے جاننا چاہیں گے، شوپیاں کا جو علاقہ ہے کافی حساس مانا جاتا رہا ہے، لیکن یہاں پر لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جمہوریت کے جشن میں حصہ لیا ہے، اس وقت کا تازہ حال آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں ہینا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈی ڈی سی کا انتخابات کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ اگر ہم شوپیان کی بات کریں گے، یہ سب سے زیادہ دکشنی کشمیر کا یہ علاقہ جو امام صاحب کا علاقہ ہے، سب سے سنویدنشیل علاقہ مانا جاتا ہے۔ سیکورٹی کے لحاظ سے کافی حساس ہے یہ علاقہ، کہ کئی بار یہاں پہ جب اسمبلی چناؤ ہوئے تھے تو کئی بار سوچنا پڑتا تھا سرکار کو کہ کس طرح ان علاقوں میں الیکشن کرایا جائے۔ لیکن یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں آج جو ہندو کا علاقہ ہے کافی ملٹن سے پربھاوت علاقہ رہا ہے، اور یہاں پہ آج صبح سے ہی لوگ جو تازہ برف باری ہوئی اس کے باوجود لوگ گھروں سے باہر نکلے اور اپنے جو ہے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے، اور ہم لمبی لمبی قطاریں صبح سے ہی دیکھنے کو ملی تھی۔ لیکن چونکہ کئی علاقوں کا ہم نے دورہ کیا، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی آخر جو دوسرے علاقے ہیں وہاں بھی کس طرح کی ووٹنگ کی۔ کچھ چند جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ جو ہے پولنگ کی شرح کچھ کم دیکھنے کو ملی ہے، لیکن کل ملا کے اگر بات کریں گے تو ظاہر جی شاید آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کل ملا کر لوگوں کا جوش و خروش جو ہے وہ اپنی کہانی خود بیان کر رہا ہے کہ وہ اب تعمیر و ترقی چاہتے ہیں۔ چلیے ایک بار پھر سے رخ کریں گے جموں کا۔ ہمارے ساتھی سمیر بٹ لگاتار موجود ہیں۔ سمیر، اس وقت آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کے ساتھ جو کچھ لوگ موجود ہیں، کیا سوچ کر آج وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آخر اب آگے اپنے مستقبل کے لیے؟ سمیر۔ دیکھیے ہیرا، میں آپ کو بتا دوں، جو آپ نے سوال کیا کہ کیا چاہتے ہیں، ظاہر طور پر لوگ بالکل اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے قصبے، اپنے علاقے، اپنے بلاک، اپنے دیہات، اپنے گاؤں کی ترقی چاہتے ہیں، فیسلٹیز چاہتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو بتا دوں، میں یہاں پہ کشمیری مائیگرنٹس کا جو بنا ہے پولنگ سٹیشن جموں میں، ایک ہی پولنگ سٹیشن ہے۔ یہاں ڈفرنٹ جو کشمیر میں جو ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹ چناؤ لڑ رہے ہیں ان کے لیے ووٹ کر رہے ہیں کشمیری مائیگرنٹس، جس میں پنڈت، سردار اور مسلم جتنے بھی کشمیری مائیگرنٹ نکلے ہیں 90s سے، وہ اب اپنے اپنے علاقوں میں وہاں، کیونکہ آج 14 کانسٹیٹوئنسیز پر چناؤ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے وہ یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں، یہاں سے وہ ووٹ کر رہے ہیں ان کے لیے کشمیری مائیگرنٹس۔ تو ان سے ہم کچھ مائیگرنٹس ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا مدعے ہیں اور کیا کیا چاہتے ہیں یہ۔ جی، آپ اپنا نام بتائیں۔ دلیپ کمار پنڈتا۔ دلیپ جی، آج آپ نے یہاں پہ ووٹ کیا ہے ڈی ڈی سی پر، کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا مدعے ہیں آپ کے؟ کشمیری پنڈت 30 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ 30 سال سے ہمارے مدعے تو کلیئر ہوئے نہیں،
हाँ, एक मुद्दा आज अजय जी ने उठाया था, वो है एम फार्म का ख़त्म हुआ इस टाइम। एम फार्म जो हुआ था ख़त्म हुआ इस टाइम, हमने डायरेक्टली वोट डाले, हम बहुत खुश हैं उसके लिए। तो इश्यूज़ जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। कश्मीरी पंडित अभी सेटल कहीं जगह नहीं हो रहा है बेचारा, कभी आज इधर, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह जाता है, सेटलमेंट उसकी नहीं हुई है। और जो ट्रेडर्स हैं, आपके ट्रेडर्स का इशू भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ उनको कंपनसेशन नहीं दी गई है। एक ये भी है कि एक्सग्रेशिया दिया गया था, एक्सग्रेशिया का एक पार्ट दिया गया, उसका जो बकाया था वो भी नहीं दिया गया। और एम्प्लॉयमेंट आपको पता है, अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और आपका नाम क्या? सर मेरा नाम महाराज कृष्ण है। हम आप पुरखू कैंप में रहते हैं, कैंपों में क्या हालात है, क्या चाहते हो? सर बात यह है कि पहले तो जो पोलिंग आज जो यहाँ डीडीसी चल रहा है, लोगों में रोष है कि अगर ये व्यवस्था कैंपों में ये गवर्नमेंट करेंगे, वहाँ व्यवस्था रखेंगे कि इससे ज़्यादा लोग वोट शेयर करेंगे। क्योंकि लोगों को मुश्किल है कि एक तो कोरोना की वजह से लोग घर से कम निकले हैं, दूसरे तो हर किसी को कुछ मजबूरी है इसलिए कि लोग कम निकले। अगर कैंपों में उस वक्त इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है आपको? प्रॉब्लम तो यह है कि देखो, एक तो हम 30 साल से घर से बगैर है, वो तो हमें कि पूरा उम्मीद है कि इस जो डीडीसी चुनाव है इससे हमें लगता है कि हमारी रिहेबिलिटेशन बेबूजी जाएंगे और हर किसी को इंसाफ मिलेगा। क्या नाम है आपका? मोहनलाल पंडिता। पंडिता जी, क्या क्या इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं एड्रेस हो? हमारे इशू बहुत हैं, ये बेशुमार इशू हैं। 90 से हम माइग्रेशन किससे आई है, 30 साल हो गई, हमारे बच्चे बिल्कुल दरबदर हैं, बिछड़ गए हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए नहीं है। तो पहले किया था गवर्नमेंट ने 6000, तो वो भी नहीं अभी तक पूरे हो गए, उसमें भी चाहिए आहिस्ता 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 आहिस्ता, कभी 500, कभी 600, कभी कुछ, कभी सिटी आर्डर, कभी वो। ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं सब बिल्कुल बेकार बैठे, उनका कुछ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी प्रॉपर्टी है उधर, वो दरबदर हो गई है। डीसी उधर के थे, उनके था, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते हैं हमारे प्रॉपर्टी का। आपका नाम क्या है? जिंदर सिंह। क्या आप इश्यूज हैं? इशू ये हैं, पहले तो आपने पहले बोला हमारा इशू है, तुम्हारे बच्चों की तो रोज़गार नहीं है, ऐसे ढूंढते हैं शर्तों में जैसे वो वारा ढूंढते हैं। ना तो गवर्नमेंट सोच रही है, ना तो कुछ सोचने के बारे। दूसरा हमारी लीव है, हम एक महीना हड़ताल बैठ रहे, लीव बताओ तो लीव नहीं बता रहे हैं। 13,000 लीव से बच्चे तो हम पल रहे हैं, जिनकी फैमिली है, बच्चों की शादी की हुई है, उनके लिए तो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। जी सही, तो वहाँ पर लोगों के अपने मसाइल हैं और लगातार आपसे भी हमारा राब्ता जो है वो बरकरार है। आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।